بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ عزل اور قارا کے ساتھ بدبخت آدمیوں نے سفیان بن خالد کے کہنے پر عمل کیا اور مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ معلمین ہمارے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ ہمارے قبائل میں تبلیغ کر سکیں اور انہیں احکام اسلام سکھا سکیں۔ ازراہ مگر انہوں نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے قبائل کے اکثر لوگوں کی محبت کا بہت کچھ اظہار کیا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ یہ لوگ مدینہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ثابت کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور بعض روایتوں میں 6 اور کچھ روایتوں میں 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ داعیان حق کی اس مقدس جماعت میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مقدس جماعت جب رجیہ کے مقام پر پہنچی تو عزل اور قارا کے وفد نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق بد عہدی اور غداری کی اور بنو لہیان کو اطلاع بھیجی کہ تمہارا شکار آ پہنچا۔ چنانچہ 200 لہیانی جنگجو اہل حق کی اس مختصر جماعت پر چڑھ دوڑے۔ ان میں سے 100 اعلیٰ درجے کے قادر انداز تھے۔ مسلمانوں نے ان کے تیور دیکھے تو دوڑ کر ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ گئے اور بنو لہیان سے مخاطب ہو کر پکارے، اے بد عہدو، کیوں عرب کی روایات کو پامال کرتے ہو؟ کیا مہمانوں کو یوں دھوکے سے کر بلا کر قتل کرنا جائز ہے؟ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو سن لو کہ ہم آخری دم تک تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہمارے نزدیک آیا اس کی جان کی خیر نہیں۔ لہیانیوں نے کہا، ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف قریش مکہ سے تمہارے ذریعے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر تم نیچے اتراؤ تو ہماری پناہ میں رہو گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہمیں مشرکوں کے عہد و پیمان پر کوئی اعتبار نہیں، ہم ہرگز تمہاری پناہ نہیں لینا چاہتے۔ اب چاروں طرف سے کفار نے ان بے کس مسلمانوں پر تیروں اور برچھیوں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو، ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، منزل شہادت تمہارے سامنے ہے اور حوران بہشتی تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے ترکش نکال لیے اور کفار کے تیروں کا جواب تیروں سے دیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، الہی تیری راہ میں ہم مظلومانہ مارے جا رہے ہیں، میں نے اول دن سے تیرے دین کی حمایت کی اور اب تیری حمایت کا طالب ہوں۔ میں نے تجھ سے عہد کیا تھا کہ نہ خود کبھی کسی مشرک کو مس کروں گا اور نہ کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے دوں گا۔ مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت اب تیرے ذمے ہے۔ اس کے بعد ریچس پڑھتے ہوئے دشمنوں میں گھس گئے اور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ 3 صحابہ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن الدسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے زندہ گرفتار کر لیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا جو ایک درد مند دل سے نکلی تھی فوراً قبول ہو گئی۔ جب مشرکین نے ان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد مبارک کے گرد شہد کی مکھیوں اور بعض روایت کے مطابق بھیڑوں کا گول بھیج دیا۔ کوئی مشرک ادھر بڑھتا تو اسے بری طرح کاٹ لیتی۔ آخر انہوں نے لاش کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مکھیوں یا بھیڑوں کا یہ جھنڈ چند ساعتوں کے بعد اڑ جائے گا اور اس وقت سر کاٹ لیں گے۔
ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں اس ایمان افروز شہادت کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔